روما اور فروخ میں زمین اور آسمان کا فرق تھا۔ عادت، خصائل، بات چیت، طور طریقے، غرض کچھ بھی تو ملتا جلتا نہ تھا۔ یہ شمال کی کہتی تو وہ جنوب کی سمجھتا، اس کی ہر بات کا غلط مطلب لیتا اور پھر جھگڑنے لگتا۔ فروخ کی ایک بات جو مجھ کو بہت زیادہ بری لگتی تھی کہ وہ عین کھانے کے وقت جھگڑا شروع کر دیتا اور کھانا زہر کر ڈالتا تھا۔ خود بھی سوکھا سڑا تھا اور جلا جلا کر روما کو بھی کانٹا کر ڈالا تھا۔ مشکل یہ تھی کہ وہ گھر داماد تھا، اس لیے بیٹی کے ساتھ اب ماں بھی اس کے رنگ ڈھنگ دیکھ کر گیلی لکڑی کی طرح سلگتی تھی۔ روما کی ماں بیوہ ضرور تھی، لیکن شوہر کافی روپیہ چھوڑ کر فوت ہوا تھا، اس لیے روپے پیسے کی تنگی نہ تھی۔ مشکل تھی تو بس یہی کہ گھر میں کوئی مرد نہ تھا، اکلوتی بیٹی تھی۔ خالہ عافیہ نے سوچا کیوں نہ فروخ کو گھر داماد بنا لوں، ایک تو دبئی کا کماؤ، پھر کوئی آگے پیچھے بھی نہ تھا۔ وہ اس کو سونے کی چڑیا سمجھ کر بیٹی دے بیٹھیں۔ سیدھے سادے دماغ کی اس عورت نے روما کو اپنی ایک پرانی سہیلی کے اس رشتہ دار سے بہا دیا۔ شرط تھی گھر دامادی کی، جو فروخ نے مان لی اور بیچاری روما کی قسمت پھوٹ گئی۔ شادی کے شروع میں محلے والے فروخ کا ٹھاٹ باٹ دیکھ کر روما کو خوش بخت قرار دیتے تھے، مگر بعد میں وہی اس بیچاری لڑکی کو بدبخت قرار دینے لگے کہ اس نے شوہر کو مجازی خدا نہ سمجھا، برے حالات میں اسے نباہ نہ کیا۔ اس سے الگ کیوں ہوئی؟ آخر کیوں الگ نہ ہوتی؟ مر مر کر جینے کی بھی تو ایک حد ہوتی ہے۔ یقیناً اس کے ظلم حد سے تجاوز کر گئے ہوں گے، ورنہ روما ایسی سیدھی سادی لڑکی جو اپنے جائز حقوق سے بھی واقف نہ تھی۔ روما کی امی کا گھر ہمارے پڑوس میں تھا، یہاں وہ عرصہ سے رہ رہی تھی۔ اپنے شوہر کا یہ گھر ان کو بہت پیارا تھا کہ جس کو انہوں نے بیوگی میں بھی فروخت نہ کیا۔ روما بیاہ کر کہیں نہ گئی، سسرال تھی ہی نہیں، شوہر گھر داماد تھا، سو ایک کمرے میں سے دلہن بن کر دوسرے کمرے میں سجی ہوئی سیج میں آ بیٹھی۔ شروع کے چند دن تو اطمینان بخش تھے، مگر پھر حالات بگڑنے لگے۔ روز کی لڑائی، کل کل دیوار ادھر، جب ہم سنتے تو ہم سے بھی برداشت نہ ہوتا۔ فروخ کیا چاہتا تھا یہ تو ہم بھی نہ سمجھ سکے۔ روما کی امی تمام خرچہ چلا رہی تھی۔ روما شکل و صورت کی اچھی تھی، سیرت بھی بری نہ تھی۔ کیا جانیے کہ شوہر میں بھی کوئی کمی تھی؟ کچھ نفسیاتی مرض تھا جو اس شخص نے بھولی بھالی روما کو ذہنی اذیتیں دینی شروع کر دیں۔ جو ٹھنڈی آہ بھی لبوں سے نکل جاتی تو اس کا بھی حساب دینا پڑتا کہ تم نے آہ بھری، سچ بتاؤ کہ کوئی یاد تو نہیں آیا ہے۔ ہائے خالہ عافیہ بھی تڑپ جاتی، کہتی کہ تجھ جیسے سے سنجوگ کے کارن میری بیٹی زندہ درگور ہوئی، اب ٹھنڈی آہ بھی لبوں سے نہ نکلے تو کیا کرے۔ وہ زج کرتا، تب روما کہتی کہ سرتاج مجھ کو میری امی جان کی قسم کوئی ایسی بات نہیں ہے، ویسے ہی بے خیالی میں سانس لمبا لے لیا تھا، آپ کو تو بے وجہ کے عجیب گمان گزرتے ہیں۔ شادی کو سال ہی گزرا تھا، اب جو روما کا رنگ روپ دیکھتا حیرت سے آہ بھرتا کہ کیسے سونے جیسی لڑکی مٹی ہو گئی، کس کمبخت کے ہاتھ میں اس من موہنی کا ہاتھ تھما دیا، جو نہ دل کا کہا جانتا ہے نہ جذبات کی زبان سمجھتا ہے۔ سبھی خالہ عافیہ کو لان تان کرتے، جن کی ضد کی وجہ سے یہ رشتہ طے ہوا تھا۔ محلے دار بھی سمجھاتے تھے کہ انجانے لڑکے کو لڑکی کا ہاتھ نہ تھماؤ، مگر اگلے وقتوں کی خالہ چمکتی شے کو سونا سمجھ بیٹھی، جبکہ روما کے ماموں نے بھی اس رشتے کی مخالفت کی تھی۔ روما اور میں 10ویں میں تھے جب خالہ کی ایک ملنے والی کے توسط سے فروخ ان کے گھر آیا تھا۔ خوش لباس اور صحت مند چمکتا چہرہ، عمر 22-23 برس۔ اس عورت نے پہلے تو اپنا بھائی کہہ کر تعارف کروایا، مگر بعد میں بتایا کہ منہ بولا بھائی ہے، کیونکہ فروخ کے ماں باپ نہ تھے اس لیے تیرے میرے در پر پلا ہے، مگر کسی نہ کسی طرح میٹرک پاس کر لیا اور ایک دوست کے توسط سے دبئی چلا گیا کہ جس کے باپ کا وہاں اپنا بزنس تھا۔ کمی ہے تو بس ماں باپ کی شفقت کی۔ یہ سن کر خالہ تو بس اس لڑکے پر فریفتہ ہو بیٹھیں۔ ان کو کوئی ایسا ہی لڑکا روما کے لیے چاہیے تھا جو بیٹا بن کر بھی ان کے پاس رہے۔ یوں خالہ نے فروخ کو خود بیٹی کا رشتہ دینے کی آفر کر دی، اگرچہ میری امی نے بھی منع کیا کہ جس لڑکے کا خاندان نہیں، آگے پیچھے کوئی نہیں، اس کا کیا بھروسہ، دولت کی ظاہری چمک دمک پر نہ جانے اس کے خاندان کا اتا پتہ کرا لو۔ اس پر وہ بولی، اچھا رشتہ آیا ہے، لوگ جل اٹھے ہیں۔
फर्रुख उन्हीं दिनों दुबई से रुपया कमा कर लाया था। वो खाला के पास अमानत रखवा दिया कि आप मेरी माँ की जगह हैं। मेरा घर बार है नहीं, दोस्तों पर ये रुपए खर्च हो जाते हैं। फ़िलहाल बैंक में काफ़ी रकम है, जब ज़रूरत हुई तो ले लूँगा। खाला ने ये भी ना पूछा कि दुबई में क्या काम करके ये रुपया कमाते हो। फ़र्रुख ने ख़ुद को ग्रेजुएट जाहिर किया था, मगर वो बमुश्किल 6ठी तक पढ़ पाया। पढ़ाई भी तर्क कर दी, मगर लिबास ऐसा पहनता कि सभी समझते तालीम याफ्ता दौलतमंद सेठ का बेटा है। शादी के बाद वो कमाने दुबई ना गया। सास से कहा, अगर जाऊं तो रोमा और आप अकेली रह जाएंगी, और ये मुझे गवारा नहीं। रुपया बहुत है, फ़िलहाल कमाने की ज़रूरत नहीं है। कुछ दिन बाद सोच समझ कर कोई बिज़नेस कर लूँगा। कुछ अरसा बाद पता चला कि पढ़ा लिखा है नहीं और पल्ले कुछ ज़्यादा रकम भी नहीं है। वही रुपया जो खाला के पास रखवाया कुल पूंजी थी, जो रफ्ता रफ्ता ख़त्म हो गई। घर का खर्चा खाला आफिया ने उठा लिया था कि बेटी और दामाद यही उनके बच्चे और उनकी कुल कायनात थे। वो खुश नज़र आईं तो ये उनको देख देख कर निहाल होती रहीं। फ़र्रुख एक मुख्त खोरा इंसान निकला। उसको कमाने से ज़्यादा उड़ाने की आदत थी। हुनर भी कोई ना आता था, और जो हुनर आता था वो अभी उसने हर किसी से छुपा रखा था। जब तक खाला जिंदा रहीं, फ़र्रुख को कमाने की कुछ परेशानी न थी। 2 बच्चे हो गए। बेटी और दामाद के साथ उनका खर्चा भी उठाती रहीं। रोमा के लिए तो वो ढाल और छप्पड़ थी। फ़र्रुख अपनी फितरत से मजबूर। इतना दबाव रोमा पर ना डालता था कि उनका घर टूट जाता। जो ही खाला की वफ़ात हुई, रोमा मुकम्मल फ़र्रुख के शिकंजे में आ गई और उसके रहमो करम पर थी। फ़र्रुख जब चाहता उससे दस्तखत करवा कर रुपया बैंक से निकलवा लेता। मुनासिब खर्चा बीवी को देता, बाकी रकम जेब में डाल लेता। खुदा जाने इस रकम को कहाँ खर्च करता। ये वो रोमा को ना बताता था, और ना ही आमदनो खर्च का कुछ हिसाब किताब था। रोमा कुछ पूछती तो बिगड़ जाता था। रोमा बेचारी का भी कौन था सिवाय फ़र्रुख के। अच्छा था कि बुरा, वही इसको और उसके बाद बच्चों को देखने वाला था। आमदन न हो और अखराजात होते रहें तो तिजोरियाँ खाली हो जाती हैं। ले देकर जब एक मकान बच गया जिसमें वो रह रहे थे, तो फ़र्रुख उसको बेचने के दर पे हो गया। रोमा से कहता कि दस्तखत कर दो, घर बेचकर दुबई का वीज़ा लूँगा और तुमको किराए के मकान में रखूँगा। खुद दुबई जाकर 1-2 साल बाद इतना कमा लाऊँगा कि उससे अच्छा मकान ख़रीद लेंगे। रोमा ने अम्मी से पूछा कि बताइए खाला जी, क्या करूं? क्या मकान के कागजात दस्तखत कर दूं? अम्मी ने कहा, हरगिज़ ऐसी गलती मत करना। पहले फ़र्रुख को पता करो कि ये क्या है, कहाँ है और कौन है, उसके रिश्तेदार, कौन ख़ानदान है। बाद में कुछ मकान फ़रोख्त करने के बारे में सोचना, अभी नहीं, वरना इस ठिकाने से भी जाओगी। अब थोड़ी सी अकल रोमा को भी आ गई थी। उसने मकान फ़रोख्त करने से इनकार किया तो फ़र्रुख ने अपनी असलियत जाहिर कर दी और मार पीट पर नौबत पहुंचा दी। इसी पर बस नहीं किया, रोमा की वालदा के रिश्तेदारों के घरों में जाकर उधार मांगने लगा कि बीवी सख्त बीमार है, बाद में लौटा दूंगा, रोमा का इलाज कराना है। शुरू में तो उन लोगों ने मुरव्वत में फ़र्रुख को रकम दी, बाद में आकर रोमा को बता दिया। उसने सर पीट लिया और उनको मना किया कि अब कोई मेरे शौहर को रकम ना दे, वरना ये कमाने की कभी भी ना करेंगे और बच्चों के बारे में भी ना सोचेंगे। जब हर तरफ से रुपया बंद हो गया, फ़र्रुख ने बीवी को मजबूर किया कि रिश्तेदारों से रकम उधार मांग कर लाओ या फिर मकान बेचो। उसने इनकार किया तो तलाक की धमकी दी और कहा कि बच्चे भी ले जाऊंगा। तब वो बोली कि मैं खुद मुलाजमत करके घर का खर्चा चला लूँगी, तुमसे खर्चा ना मांगूंगी, मगर किसी के सामने हाथ फैलाने के लिए मजबूर ना करो। उन्हीं दिनों रोमा की मुमानी ने अपने ड्राइवर के साथ ईद पर बच्चों के लिए तोहफे और सवैयाँ वगैरह भिजवाईं। उनका मुलाजिम नौजवान और खुश शक्ल था, लिबास भी साफ़ सुथरा पहने था। रोमा ने उससे सौगात ली, मामू और मुमानी की खैरियत पूछी। इतने में फ़र्रुख बाहर से आ गया। दरवाजे पर बीवी को एक नौजवान से बात करते और ईद की सौगात लेते देखा तो बिगड़ गया कि तुम किस यार से ईद मिल रही हो। उसी मुलाजिम के सामने ही पाँव से जूता निकालकर खींचकर बीवी को दे मारा। रोमा के दिल का शीशा चूर चूर हो गया। एक ड्राइवर के सामने शौहर ने उसकी ऐसी इज्जत अफजाई कर डाली थी। वो रोने लगी। ड्राइवर भी घबरा कर चल दिया। ये एक सोची समझी चाल थी।
ورنہ فرخ جانتا تھا کہ یہ نوجوان اس کی بیوی کے ماموں کا ڈرائیور ہے۔ اب بہانہ بنا کر روما کو مجبور کیا کہ مکان کا مختار نامہ دو، کاغذات پر دستخط کرو، ورنہ میں یہ گھر چھوڑ کر چلا جاؤں گا، اپنے بچے بھی لے جاؤں گا۔ وہ بیچاری پھر ہمارے گھر آئی اور ابو سے مشورہ لیا۔ وہ بولے جاتا ہے تو جانے دو، بچے کہاں لے جائے گا، اپنا پیٹ پال نہیں سکتا، ان معصوموں کو کہاں سے کھلائے گا۔ مختار نامہ اس کو مت دینا، اگر مکان بیچ دیا تمہارے سر سے یہ چھت بھی جاتی رہے گی اور سڑک پر آ جاؤ گی۔ روما نے دل مضبوط کیا اور شوہر سے کہہ دیا کہ جاتے ہو تو جاؤ، مکان میں نہ بیچوں گی۔ وہ بولا اور بچے کیا یہ میرے نہیں ہیں؟ ہاں تمہارے ہی ہیں، اور کس کے ہیں؟ تو میں لے جا رہا ہوں ان کو بھی ساتھ اپنے، تم مکان کو رکھو اپنے قبضے میں۔ وہ سمجھی کہ یوں ہی دھمکا رہا ہے، خود کے رہنے کا ٹھکانہ نہیں ہے، بچوں کو کہاں رکھے گا۔ لیکن فرخ دونوں بچوں کو عید کے دن جو اپنے ساتھ لے کر نکلا پھر نہ لوٹا۔ روما رو رو کر ہلکان ہو گئی۔ وہ دن رات اپنے بچوں کی جدائی میں تڑپنے لگی، یہاں تک کہ 6 ماہ گزر گئے۔ مجبور ہو کر وہ ماموں کے پاس گئی، ان کو سارا ماجرا کہا۔ انہوں نے بھی تلاش کرائی، پولیس میں بھی رپورٹ درج کرا دی، مگر فرخ کا نام و نشان نہ ملا اور نہ بچوں کا۔ اب روما کو دن رات رونے اور دعائیں مانگنے سے کام تھا۔ بالآخر ایک روز ماموں کا ڈرائیور دونوں بچوں کو ساتھ لے آیا، جس کا نام عدیل تھا۔ پہلی نظر میں روما نے اپنے بچوں کو پہچان لیا۔ پھٹے ہوئے کپڑے، الجھے بال اور پچکے ہوئے گال، میل کی پپڑیاں دونوں کے جسموں پر جمی ہوئی تھیں۔ وہ ان کو اس حال میں دیکھ کر سکتے میں رہ گئی۔ ڈرائیور عدیل نے بتایا کہ میں ایک کچی آبادی سے گزر رہا تھا، وہاں میں نے ان کو ایک میدان میں جاتے پایا تو گاڑی سے اتر کر ان کے پاس گیا۔ شکر کہ دونوں نے مجھ کو پہچان لیا۔ میں نے پوچھا کہ کیا اپنی امی کے پاس چلو گے؟ بولے ہاں، اور میرے ساتھ گاڑی میں جھٹ سے بیٹھ گئے۔ روما کا بیٹا 9 سال کا تھا اور 7 سال کی بیٹی تھی، دونوں سیانے تھے۔ انہوں نے رو رو کر ماں کو گلے لگایا اور سارا احوال بتایا کہ ابا ہم کو ایک بوڑھے اور بوڑھی کے پاس لے گیا تھا جو جھونپڑی جیسے گھر میں رہتے تھے۔ وہ ان کو اماں اور ابا کہتے اور ہم کو بھی کہتے تھے کہ ان کو دادی اور دادا کہو، یہ تمہارے دادا دادی ہیں۔ یہ دونوں سڑک کے کنارے کپڑا بچھا کر بھیک مانگتے اور ہمیں بھی ساتھ بٹھا لیتے تھے اور کہتے کہ تم بھی بھیک مانگو۔ یہ ہم سے بھیک منگواتے تھے۔ پہلے کچھ دن ابا رات کو آ جاتے مگر پھر غائب ہو گئے۔ دادا دادی بتاتے کہ بچپن میں تمہارے ابا بھی اسی طرح ہمارے ساتھ بھیک مانگتے تھے۔ پھر ایک گھر میں ہم نے نوکر رکھوا دیا تو انہوں نے ان کو اسکول میں داخل کرایا۔ پھر یہ ان کے ساتھ دبئی چلے گئے، بہت پیسے کما کر لائے تھے، لیکن انہوں نے بعد میں ان کو نکال دیا۔ پھر ابا نے آپ سے شادی کر لی۔ بچوں کی زبانی یہ بھید روما پر کھلا کہ فرخ کے ماں باپ کا پیشہ گداگری تھا اور کسی امیر آدمی کے گھر نوکر ہونے کے سبب دبئی تک رسائی ہو گئی تھی، مگر بعد میں نہ جانے کس وجہ سے انہوں نے بھی نکال دیا۔ ساری کہانی اور فرخ کی اصلیت روما کو معلوم ہو گئی تھی۔ وہ بہت روئی، لیکن اس نے صد شکر کیا کہ بچے اس کو مل گئے تھے۔ وہ اس کے بعد اپنے ماموں کے گھر چلی گئی۔ اس کے ماموں نے اس کے والد کا گھر بیچ کر روما کو اپنے گھر کے پاس دوسرا گھر لے دیا۔ اب روما بہت کم ہمارے محلے میں آتی۔ اس کو ڈر تھا کہ کہیں فرخ دوبارہ اس سے بچے چھین کر نہ لے جائے۔ بالآخر اس نے ہمارے محلے اور ہمارے گھر بھی آنا بند کر دیا۔ اس نے کسی کو بھی ماموں کے گھر کا پتہ نہ بتایا، مبادا فرخ کو معلوم ہو جائے کہ وہ اور بچے کہاں ہیں۔ اتنا معلوم ہوا تھا کہ اس کے ماموں نے عدالت سے خلا کروا دی تھی۔ اس کے بعد ہم کو کچھ علم نہ ہو سکا کہ روما کہاں اور کس حال میں ہے۔ یقیناً ماموں نے ہی اس کو تحفظ دیا ہوگا۔ میری شادی ہو گئی، بعد میں پنجاب سے بیاہ کر کراچی آ گئی اور والدین بڑے بھائی کے پاس اسلام آباد چلے گئے۔ انہوں نے پرانا محلہ چھوڑ دیا۔ یوں روما سے ملنے کا اتفاق نہ ہو سکا۔ امید ہے دوستو سٹوری اچھی لگی ہوگی۔ چینل کو لائک اور سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کا بٹن دبانا مت بھولیں تاکہ ہر نئے آنے والی سٹوری کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے۔ ملتے ہیں اگلی سٹوری کے ساتھ۔